مجھے انصاف سے بتاؤ، جس کے در کی خاک اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ معتبر ہے، اس کا دروازہ کتنا معتبر ہوگا؟ کربلا کو رونے والوں، کربلا سے پہلے ہوئی کربلا کو مدینہ کہتے ہیں۔ وہ جن لاشوں کو دفنایا نہیں گیا نا، اسے کربلا کہتے ہیں، اور جہاں پر تدفین ہوئے قبروں کو مسمار کیا گیا اسے مدینہ کہتے ہیں۔ صرف 2 جملے ہیں، مجلس تو ہو گئی۔ فضائل میں بھی آپ کی آنکھوں سے آب کوثر بہتا رہا، بس دعا کے لیے اور پرسے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ کاش یہ جملہ آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ کتنی غریب ہو گئی ہے محمد کی امت، کتنی غریب ہو گئی ہے محمد کی امت، کہ ساری امت کے پاس کل ملا کر ایک چراغ بھی نہیں ہے کہ بیٹی کی قبر پہ روشن۔ اجرکم اجرکم کہتے ہیں اگر بیٹی کو خوش کرنا ہو نا تو اس کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کرو، بیٹی راضی ہوتی اس کے بچوں کی تعریف کرو۔ اتنی دیر فضائل پڑھ کے کوشش کی ہے ہم نے مخدومہ کے حضور، ہاں، اور اب 2 جملے اس بی بی پر پڑھ کے کوشش کریں گے محمد راضی ہو جائے۔ کم از کم آنکھ میں ایک آنسو، کم از کم چہرے پر غم کی کیفیت، کم از کم ایک ہائے اپنے حلق سے نکال کر محمد کے ہاں یہ لکھوا لینا، ہم بطول کو مظلوم ماننے والوں میں سے ہیں۔ ہاں عزادارو، ہاں، رونا فقط یہ نہیں ہے کہ دروازہ جلایا گیا، نہیں، رونا یہ ہے کہ جس بیٹی کو آتا دیکھ کر محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے نا، صحابی اکثر پوچھتے تھے کہ مولا باپ پر تو بیٹی کی تعظیم لازم نہیں ہے، بیٹی پر لازم۔ جانتے ہو محمد بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ خاموش، تمہیں کیا پتا کون آ رہی ہے، یہ فقط بیٹی نہیں اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ سلامت جی، بسم اللہ، یہ اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ میں یہی کہوں گا جس بیٹی کے آنے پر محمد اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے نا، وہی مدینہ ہے۔ اسی بابا کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے، پھر کسی نے پوچھا ہیں بی بی کیسے آئی ہو؟ کیسے آئی؟ اور یہ بھی پتہ ہے کب؟ جب بی بی نے پیغام بھجوایا تھا بی بی فضا کے ذریعے سلمان کو کہ فضا جی مخدومہ، فضا جا کے سلمان سے کہو میں تھک گئی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ سلمان سے کہو میں تھک گئی ہوں۔ اس جملے پر متوجہ ہوئے، پھر کیا ہوا؟ وہ بیان کرنے کے لیے زبان نہیں ہے، ہاں اتنا کہا کہ جو ہمارا حق ہے وہ حقدار تک پہنچے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بڑی قیامت کی بات۔ عزادارو، بابا کی تحریر کو سمیٹا ہے، ایک ہی جملہ اور اجازت، بابا کی تحریر کو سمیٹا ہے۔ کیا سن ہے ظاہری طور پر؟ دنیاوی اعتبار سے 18 سال ہے نا؟ ہاں، اور آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو، اور یہ روایت کرنے والے 2 ہستیاں ہیں، ایک مولا حسین ہے اور ایک شام والی مخدومہ ہے۔ جانتے ہو یہ ہوا کب تھا؟ بابا رخصت ہو گئے تو سر کے بال سفید نہیں،
گھر میں روتی تھیں، کہا گیا نماز میں خلل پڑتا ہے، بی بی سے کہیں رونے کے لیے وقت مقرر کریں۔ علی بادشاہ نے اپنی ہی اراضی، اپنی ہی زمین تھی جنت البقیع، وہاں پہلا امام بارگاہ بنایا، بیت الحزن، رونے والا گھر۔ کہا بی بی یہاں بیٹھ کے روئیے جتنا، وہاں روتی رہی تیری بی بی تو سر کے بال سفید نہیں ہوئے۔ نہ نہ نہ، مولا جب گھر آتے تھے نا تو بی بی نے کہا ایک بار والی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ علی نے روتے کہا بی بی بات آگے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں۔ یہ سن کر سر کے بال سفید نہیں ہوئے۔ عزادارو محسن شہید ہوا، سر کے بال وہاں شہید سفید نہیں ہوئے۔ کہاں سفید ہوئے ہیں سر کے بال؟ وصیت کرنے لگی ہیں، کہا والی قریب آئیے، اب تک آپ وصیت وصول کرنے کے لیے انتظار میں تھے تو سنیے دو وصیتیں۔ کیا؟ کہا میرا حسین فطرتاً طبیعتاً بڑا پیاسا ہے، اکثر رات کے پچھلے پہر حسین کو پیاس لگتی ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھنا، پانی مانگے۔ اور دوسری وصیت، والی اب تک آپ جب بھی گھر آتے تھے بس آ جاتے تھے، لیکن اب جب بھی آئیں پہلے دق الباب کیجئے گا، دروازے پہ دستک دے کے کہیے گا کہ اپنے ہی گھر میں، کہا کہ کیا وجہ؟ کہ پہلے جب بھی آتے تھے میری شرم والی ملکہ، میری حیا والی بیٹی آپ کو دیکھ کے میرے پہلو میں ہو جاتی تھی، اب میں جا رہی ہوں، ارے وہ باپ سے پردہ کرنے والی، میں اکثر سوچتا ہوں کتنا قیمتی تھا حسین جسے بچانے درباروں میں گئی۔ عزادارو یہ وصیت کرتے سر کے بال سفید نہیں ہوئے۔ کب ہوئے سر کے بال سفید؟ سر کے بال سفید ہوئے جب بابا کی تحریر اٹھائی ہے اور گھر کی جانب چلی ہے، دربار جاتے بال سے آتے، دربار سے آتے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ایسا ہوا کیا؟ میں مخدومہ پہ یہ روایت نہ پڑھوں تو مجھے خود صبر نہیں آتا، کیونکہ بہت کچھ پڑھ کے اس آیت کو رکھ لیا جاتا ہے۔ میں دو جملوں میں پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ تیرا مولا حسن بیان کرتا ہے، مدینے کی ہر گلی سے تیرا مولا حسن گزرتا تھا، ہر ایک گلی ایسی تھی مولا کبھی وہاں سے نہیں گزرے، اس گلی سے گزرنے کا موقع آتا مولا طویل سفر اختیار کر کے چلے جاتے۔ ایک دن ایک صحابی نے روک لیا، کہا مولا میں نے دیکھا ہے آپ ہر جگہ جاتے ہو، اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ تیرا امام زمین پہ بیٹھ گیا، دستار کھول کے گلے میں آئی، سر پہ خاک ڈالی، کہا کیسے بتاؤں یہاں کیا ہوا؟ کہا مولا کچھ تو بتا۔ کہا جب میری ماں کو دربار سے خالی بھیج کر اجر رسالت ادا نہیں ہوا نا تو یہی گلی تھی، جب میری ماں گھر آ رہی تھی میری ماں کو پتھر مارے، میری ماں کا سارا عزادارو انہی پتھروں میں سے کچھ پتھر آج بھی قبر سیدہ پر۔ عزادارو میں اتنا کہوں گا، ہاں میرا مولا حسن جس گلی میں آپ کی ماں کو پتھر لگے تو ساری زندگی اس گلی سے نہیں گزرا، یہ تیری غیرت ہے۔ اب مولا آنا میرے ساتھ، ذرا چل یہ شام کا بازار، یہ سید سجاد برستے پتھر بی بی کا ساتھ۔ اللہ 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 القوم